جھگڑا ہوگا تو عدالت میں کس طرح جاؤں یہ بتائے، اور اگر کوئی مجھ پر حکومت کرتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے حکومت کرنے والوں کی، اور رعایا کی کیا ذمہ داری ہے یہ بتائے، ریاست کے امور بتائے، عدالت کے امور بتائے، معیشت کے امور بتائے، معاشرت کے امور بتائے، تجارت کے امور بتائے، معیشت کے امور بتائے، حکومت کے امور بتائے، پارلیمنٹ کے امور بتائے، قانون سازی کے امور بتائے، عدالت کے امور بتائے، عدلیہ کے امور بتائے، اور ریاست کے امور بتائے، حکومت کے امور بتائے، تو میں مانوں گا کہ یہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اگر وہ نہیں بتاتا تو کامل دین تو نہیں۔ اب آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور آپ کسی اور سے نہیں پوچھو اور جواب دو، آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، مکے میں آپ کا رہنا، مدینے میں آ جانا، جہاد کرنا، حکومت قائم کرنا، عدالت کو چلانا، چیف آف سٹاف بننا، اور اسی طرح آئینی سربراہ بننا، انتظامی سربراہ بننا، امامت صغریٰ پر خود آگے ہونا، امامت کبریٰ اپنی ذات میں جمع کرنا۔ آپ بتاؤ کہ اسلام کامل مذہب ہے یا نامکمل مذہب ہے؟ سب بتاؤ، کامل ہے یا نامکمل ہے؟ اب مکمل ہے تو اس کے اندر تو حکومت ہے۔ بدبختی سے مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کو سمجھا نہیں، خلافت کے نظام کو چھوڑا۔ جب خلافت کے نظام چھوٹ گیا تو ہم پر یہ مصیبتیں آ گئی کہ یہاں ہم ختم نبوت کے لیے بھی رہتے ہیں، اور وہاں انڈیا میں کشمیر کے لیے رہتے ہیں، اور عرب میں ہم فلسطین کے لیے رہتے ہیں۔ اگر پھر خلافت کا نظام ہوتا تو ہمارا کوئی ایک بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ ٹوٹی پوٹی خلافت تھی، خلافت عثمانیہ کی، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن خلافت کے نام میں برکت تو تھی۔ وہ ان سارے یہودیوں نے مل کر ختم کی جنگ عظیم میں، اس کے 42 حکومتیں بنی۔ اب ان 42 حکومتوں کو جمع کرو تو آدھی دنیا، اس سے ڈرتے تھے لوگ۔ جب تک وہ تھی تو ہم پر ظلم نہیں ہوتا رہا، اور جب وہ نہیں تھی تو ظلم ہوتا رہا۔ یہاں پاکستان میں اس ظلم کا نام قادیانیت ہے، اور وہاں عرب میں اس ظلم کا نام اسرائیل ہے۔ اس کا بھی علاج خلافت ہے، اور اس کا بھی علاج خلافت ہے۔ ہم منتشر لوگ ہوتے ہیں، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم دیوبندی بریلی لوگ ہوتے ہیں، ہم شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں، ہم تھانوی اور مدنی میں تقسیم ہیں، ہم حیاتی مماتی کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم وہ فوجی کہتے ہیں نا تم آپس میں لڑو اب حکومت کریں، تو ہم نے فوجیوں کو موقع دیے، وہ حکومت کرتے ہیں ہم پر، اور ہم آپس میں لڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت اچھا مولوی ہے، یہ شیعوں کو گالی دیتا ہے، یہ اچھا مولوی ہے، یہ بریلیوں کو گالی دیتا ہے، ان کو تھپکی ملتی ہے کہ آپ دیوبندی کو کافر کر دو۔ ہم اسی عمل کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور اصل بات ہم سے بھول جاتی ہے، اور خلافت کا سبق ہم بھول گئے۔ میں ایک دو واقعات بتا کر پھر آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی، میں نے خود ایک کلپ دیکھا کہ خلیفہ بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل کا وزیر خارجہ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسرائیل کا وزیر خارجہ خلیفہ کے پاس آیا ہے اور اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ جب اس نے بہت منتیں کی، اس نے کہا پھر ایسی ملاقات ہوگی کہ آپ تمام آداب بجا لاؤ گے، خلیفہ بیٹھا رہے گا، آپ کھڑے کھڑے بات کرو گے۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنی بات کی اور چلا گیا۔ یہ رعب ہوتا ہے خلافت کا۔ ایک واقعہ اور بتاؤ، یہ کراچی کا پرانا نام دیبل ہے۔ کراچی کا پرانا نام دیبل ہے۔ یہاں ایک ہندو کی حکومت تھی، اس کا نام راجہ دائر تھا۔ تو چونکہ یہ گزرگاہ بھی ہے کشتیوں کے لیے اور بحری جہازوں کے لیے سفر ہوتا تھا، تو یہاں جو جہاز آتا یا کشتی آتی تو اس کو روک کر اس کی تلاشی لیتے۔ تلاشی کے دوران راجہ دائر کے ایک سپاہی نے، راجہ دائر کے ایک فوجی نے ایک مسلمان عورت کی توہین کی۔ اب میں نے توہین کے دیا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو لیٹرین لے گیا ہوگا، اس کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ زنا کی۔ ایسا نہیں ہوا۔
تھپڑ مارا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوا. اتنا ہوا کہ تلاشی کے دوران، عورتوں کی تلاشی تو نہیں ہوتی، اس نے اس خاتون کا دوپٹہ یوں اٹھایا، دوپٹہ اٹھایا. اس نے کہا اچھا آپ نے میرا دوپٹہ اٹھایا ہے، میں خلیفہ کو بتاؤں گی. یا اللہ، میں خلیفہ کو بتاؤں گی کہ راستے پہ جاتے جاتے ایک آدمی میرا دوپٹہ اٹھا دیا. وہ جہاں اتر رہی تھی اتری، اور وہاں سے اس نے خط لکھا کہ میں فلاں خاتون ہوں، مسلمان ہوں، فلاں وقت راستے سے گزر رہی تھی، ایک ہندو نے میرا دوپٹہ اٹھایا ہے، اگر تم اللہ کے لیے خلیفہ ہو تو میری عزت کا بدلہ لے لو. عزت کا بدلہ کیسے لیا؟ خلیفہ نے لوگوں کو بلایا، اور محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک عظیم لشکر آیا. وہ کراچی اترا، دیبل تھا، جیسے ہی اترا وہاں راجہ دائر کی حکومت سے مقابلہ ہوا. وہ قلعہ بند ہو گیا، اس کی فوج کو شکست ہو گئی، اور آخر میں وہ مارا گیا. پھر انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا. پھر آگے آئے، سکر تک آئے، اور یہ سکر عربی لفظ ہے. جب وہ آیا بہت گرمی تھی تو کہا ہاذا سقر، یہ تو دوزخ ہے بھائی. اس عربی سقر کو آج کل سکر کہتے ہیں. یہاں تک اسلامی حکومت بنی اور اس علاقوں کو خلافت اموی کے ساتھ شامل کر دیا کہ اب آپ کا انتظام خلافت کے پاس ہوگا. پھر وہ آگے بڑھے. یہاں آپ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کا ضلع ہے. مجھے ضلع کا تو علم نہیں ہے، لیکن ڈیرہ غازی خان کے شہر تک وہ پہنچ گئے تھے، اور وہاں سے وہ ملتان کو پہنچ گئے تھے. یہ لودرا باورپور کا علاقہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. اور سندھ کو جو باب الاسلام کہا جاتا ہے وہ محمد بن قاسم کے آنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. بعد میں فتوحات آگے بڑھ رہی تھی، اتنے میں محمد بن قاسم کو 3 سال کے لیے بھیجا تھا، واپس بلایا. میں کہتا ہوں اگر محمد بن قاسم واپس نہ آتے تو افغانستان تک یہ سارا علاقہ فتح ہو جاتا. اب آپ سوچو، جب ہندوؤں کو مارا، ان کی سلطنت ختم کر دی، ان کے بادشاہ کو قتل کیا، کیوں؟ آپ نے ہماری بہن کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا. پھر کوئی ہندو کسی مسلمان کی عورت کے دوپٹے کو ہاتھ لگا سکے گا؟ سوچے گا کہ یار یہ تو بدلہ لیتے ہیں. یہ خلافت کی برکت ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی خلافت تھی. اس میں کیا ہوا وہ بتاتا ہوں. ایک آدمی گزرا ہٹلر، اس نے یہودیوں کو مارا، بہت زیادہ مارا، 60 لاکھ لوگوں کو مارا. پوچھا کیوں مارا؟ کہا یہ لوگ ہمارے امن کے بھی دشمن ہیں اور یہ لوگ ہمارے معیشت کے بھی دشمن ہیں. 60 لاکھ میں 15 لاکھ بچے تھے، 15 لاکھ. اور اس سارے عمل واقعہ کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں، ہولوکاسٹ. اس کے بعد جب ان اتحادیوں کو فتح ہوئی اور ہٹلر کو شکست ہو گئی اور ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کو شکست ہو گئی، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پوری روئی زمین پر یہودی مذہب کی حکومت نہیں ہے، اب ہمیں یہودی مذہب کی حکومت دو. میں کہتا ہوں آپ دو، لیکن ہٹلر کے علاقے میں دیتے ہیں نا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا. جرمنی میں ہٹلر تھا، اب یہ ساری جرمنی اسرائیل کو دیتے، ہمیں کیا اعتراض تھا؟ اس نے آپ کے 60 لاکھ لوگ مارے، وہ عیسائی تھا، تو آپ نے عیسائیوں سے علاقہ لے لیا. لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ ظلم تو ہٹلر نے کیا اور آپ نے قبضہ ہمارے علاقے میں کیا. ہٹلر نے ظلم کیا، 60 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ آپ نے مسلمانوں کو بنایا، یہ ظلم ہے. ہم سے ہٹلر کا بدلہ لیا جا رہا ہے. ہم ہٹلر کا بدلہ تو نہیں دے سکتے. ہم نے جو کچھ کیا وہ بتاؤ. اب تو آپ پر ہمارا قرضہ آ گیا ہے. یاد رکھیے بیت المقدس بے شک یہودی اس کے طرف نماز پڑھیں اور عیسائی بھی پڑھیں، یہ ان کا نہیں، یہ ہمارا ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے. جب تک یہودی تھے ملت ابراہیمی پر تو بیت المقدس ان کا تھا، ان کی ملکیت تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ عیسیٰ پر ایمان لاتے. اب یہ بیت المقدس ان کا رہتا، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. الیاذ باللہ، نبی ماننا چھوڑ تو درکنار کہا یہ ولد زنا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا. جب یہودیوں نے عیسیٰ کا انکار کیا تو یہ کافر ہو گئے.
جب یہ کافر ہو گئے تو بیت المقدس کی ملکیت کا دعویٰ ختم ہو گیا، یہودی چلے گئے، اب عیسائیوں کی بات تھی، اب بیت المقدس عیسائیوں کے پاس تھا، ہونا بھی چاہیے، اس وقت وہ مومن تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب عیسائیوں کو چاہیے تھا وہ ہمارے نبی پر ایمان لاتے تو ان کا یہ دعویٰ ملکیت باقی رہتا، جب انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا تو کافر ہو گئے، ایمان نہیں رہا، لہذا بیت المقدس پر دعویٰ جس طرح یہودیوں کا ختم ہوا عیسائیوں کا ختم ہوا، اب یہ بیت المقدس کس کا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کا۔ امام بخاری نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، پہلے بیت اللہ بنا، پھر حدیث میں آیا کہ 40 سال بعد بیت المقدس بنا۔ تو یہاں وہ طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ تو بنا ابراہیم علیہ السلام نے اور بیت المقدس بنایا سلیمان علیہ السلام نے، دونوں کے درمیان 1000 فاصلہ ہے، تو 40 سال پھر کیسے ہو گئے؟ دوبارہ بتاتا ہوں، امام بخاری نے ایک حدیث بتائی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بیت اللہ سے 40 سال بعد ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا، ان کے درمیان تو فاصلہ 1000 سال کا ہے، 40 سال کا تو نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو استاد جواب دیتا ہے کہ نہیں، پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ نہیں بنایا، پہلی دفعہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس نہیں بنایا، پہلی دفعہ آدم علیہ السلام نے بنایا، جب انہوں نے بیت اللہ کو بنایا 40 سال اس کے ہو گئے، پھر جناب جبرائیل آ گئے اور ہمارے بابا سے کہا کہ بابا چلو اللہ کا ایک اور گھر بناتے ہیں، کہاں بناتے ہیں؟ کہا بیت المقدس میں۔ 40 سال بعد آ کر انہوں نے بیت المقدس میں اللہ کا گھر بنایا۔ جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آ گیا، ساری دنیا مٹ گئی، تو بیت اللہ بھی مٹ گیا، بیت المقدس ہی مٹ گیا، نشانات ختم ہو گئے۔ اس سیلاب کے بعد جب جناب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو پرانے نشانات فرشتے نے بتائے، یہ نشانات ہیں، ان نشانات پر باپ بیٹے نے بیت اللہ کو بنایا، اور 1000 سال بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس کا بنایا۔ یہ بیت المقدس ہمارا ہے، یہ یہودیوں کا نہیں ہے اور یہ عیسائیوں کا نہیں ہے۔ یہ تاریخی پس منظر ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے فتح ہوا۔ آپ نے ایک وصیت چھوڑی تھی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ عرب کو نکالو یا جزیرۃ العرب سے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ان پر ایک دیت آ گئی تھی، دیت کے پیسے بہت زیادہ تھے، مسلمانوں سے چندہ کیے تو پورا نہیں ہوا، تو مشورہ ہوا کہ یہودی سے مان لیتے، ہمارے دوست سے معاہدہ ہوا ہمارا دوستی کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام چلے گئے ان کے پاس اور ان سے کہا ہم پر دیت کا معاملہ آیا، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تو ایک دیوار کے ساتھ انہوں نے بٹھا دیا اور کہا آپ بیٹھو، ہم انتظام کرتے ہیں۔ کیا انتظام کیا؟ جا کر انہوں نے دیت کا انتظام نہیں کیا، آپس میں مشورہ کرنے لگے یہ تو ہمارے گھر آ گیا ہے، اب تو مارنا آسان ہے، اس کو مارو، قتل کرو۔ کس طرح قتل کرو؟ کہ دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے بڑا پتھر پھینکو، یہ مر جائے گا، ہم کہیں گے دیوار کا پتھر مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا۔ جیسے ان کی پلان تیار ہو گئی اور ایک پتھر لانے لگے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں سے اٹھو۔ نبی علیہ السلام اٹھے، کیوں اٹھو؟ کہ انہوں نے تو آپ کے مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اسے کہا اچھا۔ جب اپنے گھر پہنچے یہودیوں کو بلایا، سچ بتاؤ آپ نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا جی بنایا۔ انہوں نے کہا اچھا بنایا، پھر ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے، اتنے دنوں میں اپنی چیزیں بیچو، یہاں سے نکلو، اب آپ یہاں نہیں رہنا، آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ذرا دن زیادہ کرو، زیادہ کیے، کہا جو قیمتی چیزیں بیچو، پھر بعد میں نہ کہو کہ وہ چیز رہ گئی ہم سے۔ اتنے میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار آیا، اس نے کمال ہے ایک آدمی کہنے پر آپ زمین چھوڑتے ہو، علاقہ چھوڑتے ہو، نہ چھوڑو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ وہ دن آ گیا اور ہم نہیں نکلیں گے، وہ جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نکلیں گے، دن دے دو، مہلت دے دو، آپ وہ واپس لے لو، جو کچھ کر سکتے کرو۔ پھر نبی علیہ السلام جب معاہدہ وہ دن پورا ہوا تو ان کے خلاف لشکر کشی کی اور بہت زیادہ مارا ان کو، یہاں تک انہوں نے درخواست کی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے منافق کی بات مانی،
لہٰذا ہم نکلتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مہلت پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نکلو۔ پھر مدینے سے نکلے اور یہ لوگ آئے خیبر کو۔ خیبر میں جب نبی علیہ السلام نے حملہ کیا، انہوں نے کہا محمد والخمیس، لوگوں محمد آ گئے، لشکر آ گیا۔ محمد علیہ السلام نے کہا کیا کہا؟ خربت اللہ اکبر، خربت خیبر، اللہ اکبر، خربت خیبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا، اب خیبر ہمارے پاس آئے گا، آغاز نہیں ہوگا۔ جب خیبر پر قبضہ ہوا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور انہوں نے قلعے کو توڑا، قبضہ ہو گیا۔ تو یہودی پھر آئے، انہوں نے کہا جی ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے نہ نکالو، ہم جتنی بھی کھجوریں یہاں ہوگی، فصل ہوگی، آدھا آپ کو دیں گے، آدھا خود لیں گے، آدھے پہ ہمیں چھوڑو، یہاں رہنے دو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں مانا، اس نے کہا ابھی رہو، جب ہم چاہیں گے آپ کو نکال دیں گے۔ جب جناب عمر آئے تو انہوں نے کہا نکلو نکلو، نبی علیہ السلام کی وصیت ہے کہ یہودیوں کو نکالو، آپ نے ہماری بہت خلاف ورزی کی معاہدوں کی۔ وہ وہاں سے نکل کے بیت المقدس میں آئے، اور جب بیت المقدس کا موقع آیا تو لڑائی نہیں ہوئی۔ عمر نے کہا میں آ رہا ہوں، انہوں نے منت کی خدا کے لیے، خود آ جاؤ، ہمیں ان فوجیوں سے ذلیل نہیں کرو۔ جناب عمر آئے، وہ عظیم واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ دو لوگ آ رہے تھے، ایک خلیفہ اور اس کا غلام۔ تو خلیفہ نے کہا میں مسلسل اونٹ پہ چڑھا رہا ہوں اور آپ نے نکیل رسی پکڑی ہو، یہ تو ظلم ہے، انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک جگہ آپ بیٹھو گے، اتنی جگہ پھر میں بیٹھوں گا، جب آپ بیٹھو گے رسی میرے پاس ہوگی، جب میں بیٹھوں گا رسی آپ کے پاس ہوگی۔ جناب عمر نے کہا میں آ رہا ہوں۔ جب آئے تو یہودیوں نے استقبال کیا، استقبال کر کے حیران ہوئے کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر، اونٹ کے اوپر، اس آدمی نے وہ نشانات نہیں جو ہماری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی اور ہے۔ جب غور سے دیکھا نیچے جو آدمی اس کے بعد رسی ہے، اس کے اندر نشانات ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور انہوں نے اپنے یہودیوں نے اپنے فلسطین کے بیت المقدس کے خزانے حوالے کر دیے، جنگ نہیں ہوئی، اور جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد آپ کا کب بنا یہ تو ہمارا تھا، پھر تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، وہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا انشاءاللہ، جس طرح عمر نے فتح کیا آپ بھی انشاءاللہ بولو، ہاتھ کو بھی بلند کرو، زبان کو بھی استعمال کرو، یہ جہاد کا موقع ہے۔ جس طرح جناب عمر نے فتح کیا بیت المقدس کو، جس طرح جناب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا بیت المقدس کو، انشاءاللہ ہماری مدد اور تعاون سے، اللہ کے فضل سے حماس بھی فتح کرے گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، مجاہدوں کی طرح جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، اقصی لبیک، لبیک لبیک، زور سے لبیک لبیک، لبیک لبیک، نعرہ تکبیر۔ ایک گلہ کرتا ہوں آپ سے اور ایک حکمرانوں سے کرتا ہوں۔ حکمرانوں، آپ ہمارے عقیدے کی ترجمانی نہیں کر رہے، آگے سے ہٹ جاؤ۔ ہم ایسے حکمران لائے جو ہمارے جذبات کی ترجمانی کرے۔ آپ کا موقف پسپسا ہوتا ہے، آپ امریکہ سے ڈرتے ہو، ڈر کے بات کرتے ہو، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں۔ اور میں عرب دنیا سے کہتا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ قومی لحاظ سے بھی آپ پابند ہو کہ آپ فلسطین کو آزاد کراؤ، وہ بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہو، کلمے کے اعتبار سے بھی آپ اس کے پابند ہو، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان۔ صرف OIC کو بلا کر مذمت کرنا کافی نہیں، اس لیے آپ کی مذمت سے ان کی بمباری رکی نہیں۔ میرے بچے کو مارا جا رہا ہے، اسپتال میں مریضوں کو مارا جا رہا ہے، جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بڑی عمر کے بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے۔ حکمرانوں، خاص کر عرب حکمرانوں، آپ کے پاس تو اللہ نے ایسے خزانے دیے ہیں، اگر آپ ان کو روک لو، انشاءاللہ یہ اسرائیل جھک جائے گا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس پیٹرول کی نعمت اللہ نے دی ہے، آپ کے پاس ڈیزل کی نعمت ہے۔ جب اسرائیل کا طیارہ آتا ہے، مسلمانوں پر بمباری کرتا ہے، اس میں تیل آپ کا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے میں نہیں کہتا آپ اسرائیل کے خلاف
اپنی فوج بھیجو، میں یہ نہیں کہتا آپ ہلہ بولو، میں یہ نہیں کہتا امریکہ سے لڑو، وہ پاکستان دیے، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے اسرائیلی بچوں کو مارنے کے لیے ان کے جہازوں میں آپ کا جو تیل استعمال ہوتا ہے، اپنا تیل روکو، اپنا تیل روکو، پوری دنیا سے کہہ دو کہ اب تیل تب ملے گا کہ اسرائیل کی بمباری غزہ پر بنو گی۔ ہم اپنے تیل سے اپنے بھائیوں پر بمباری مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ جب یہ جرأت کا پہلا قدم اٹھاؤ گے، انشاءاللہ امریکہ بھی بات مانے گا، اسرائیل بھی بات مانے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے اس مطالبے کی کہ عرب دنیا اپنا تیل روک دے، اپنی تیل کی مصنوعات روک دے اور اس طرح جواب دے دے، آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ کے مطالبے کی حمایت کرتے ہو؟ کرتے ہیں۔ آسان بات نہیں کرتے۔ المومنون کا جسد واحد، مومن تو ایک جسد کی طرح ہے۔ آپ کا جسم میں، آپ کے جسم میں ایک حصہ فلسطین کا ہے، ان پر بمباری ہو رہی، آپ سو رہے ہو، ان پر بمباری ہو رہی، آپ جی رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، ان کے دکھ کو محسوس کرنا پڑے گا۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، ان اشتکا بعضہ اشتکا کلہ۔ جب آنکھوں میں تکلیف، پورے بدن میں تکلیف، جب سر میں تکلیف، پورے بدن میں تکلیف، جب بعض میں تکلیف، کل میں تکلیف۔ دنیا میں جہاں بھی گلوبل دنیا میں مسلمان پریشانی میں ہیں، آپ کو پریشانی محسوس کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ وعدہ کرو کہ اگر ہماری حکومت نے ہمیں موقع دیا تو ہم فلسطین کے جہاد میں براہ راست شامل ہو گئے انشاءاللہ العظیم۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، تیار ہو؟ زور سے تیار ہو؟ مومنو آؤ خلافت کی بات کریں۔ خلافت جب ہوگی، پاکستان کا نظام اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام خلافت والی جماعت ہے، اس کو مضبوط کرو۔ آپ پاکستان میں خلافت لاؤ، خلافت کا نظام لاؤ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مصیبتیں ختم ہو جائے گی، ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ دیکھو ایک بچہ ہے فلسطین کا، وہ نہیں جانتا فلسطین کیا ہے، وہ نہیں جانتا اسرائیل کیا ہے، وہ نہیں جانتا موت کیسے کہتے ہیں۔ وہ ایک بات جانتا ہے کہ مغرب کو باپ آیا کرتا تھا، اب اس کو آنا چاہیے۔ اس کا باپ اسپتال چلا گیا تھا، بیمار تھا، بیماری کی حالت میں ظالموں نے، اسرائیلیوں نے بمباری کی، باپ مر گیا، اجتماعی قبرستان میں پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو نہیں پتا، اپنے ماں سے لڑ رہا ہے، امی سے کہہ رہا ہے دروازہ کھولو مغرب کو، میرا باپ آیا کرتا تھا، اس کے لیے آنے کا موقع ہو گیا ہے۔ ماں روتی ہے، سمجھا نہیں سکتی کہ اس راستے پہ جانے والا مڑ کر نہیں آتا۔ وہ بیٹا انتظار کر رہا، ابو کہہ رہا میرا باپ اب آنے والا ہے، میرا باپ اب آنے والا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں، جاؤ ان کو بتاؤ اس بچے کو کہ تمہارا باپ بربریت کا نشانہ بن چکا ہے، تمہارا باپ ظالموں کے سامنے آ گیا ہے، تمہارا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ لوگوں، جب تک اللہ کا نظام نہیں آئے گا، نبی کا نظام نہیں آئے گا، ہمیں اس طرح کے حادثے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا کی قسم، اللہ کا نظام آیا، نبی کا نظام آیا تو یہ حادثے نہیں ہوں گے۔ ہم نے تاریخ کو دیکھا ہے، خلافت تھی، مسلمانوں کی کوئی توہین نہیں تھی، خلافت نہیں تھی، ہمیں لوگوں نے نشانہ بنایا۔ انشاءاللہ اس ملک میں خلافت کا نظام قائم کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو۔ بلکہ میری تو رائے یہ ہے، آپ انشاءاللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرو، انشاءاللہ کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، قطر کا جو یار ہے، ختم نبوت، نعرہ
تیار ہو؟ 5 منٹ تک ہاتھ لہراؤ فضا میں زور زور سے. آپ کے لہراتے ہوئے ہاتھ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مسلم امہ کو. اٹھا سرینو، دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال. کالا ہو کہ گورا ہو سبھی بندے اس کے، اس قومیتی بیجا کی روایات بدل ڈال. مزدور کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اس بندے مجبور کے اوقات بدل ڈال. میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مسلح، کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.